الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس علمی کورس میں آپ سب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری اس مجلس کی 9ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے شرک اور اس کے اقسام پر گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الباب الرابع الشرک، چوتھا باب شرک کے بیان میں، شرک کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا یا بعض وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں انہیں کسی دوسرے کے لیے ادا کرنا یا اللہ کے لیے ادا کرنے میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، جیسے نظر و نیاز، خوف و امید، محبت و تعظیم وغیرہ، یہ سب کے سب شرک ہے۔ الغرض، عام طور پر توحید کی قسموں میں سے توحید الوہیت یعنی توحید عبادت میں بکثرت شرک واقع ہوتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انواع الشرک، شرک کے اقسام۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک کی پہلی قسم شرک اکبر، عبادتوں میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا، جیسے نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یا ربوبیت کے خصائص میں سے بعض خصوصیت کو اللہ کے لیے، بعض خصوصیت کو غیر اللہ کے لیے ماننا، جیسے رزق فراہم کرنا، نفع نقصان پہنچانا، یا مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا وغیرہ، یہ سب کے سب شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اور شرک اکبر جرم عظیم ہے۔ اس کے چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ اس لیے یہ جرم عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنقیص ہے اور رب تعالیٰ کے لیے عیب لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیبوں اور نقائص سے پاک و صاف ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ دوسری وجہ، شرک اکبر کا مرتکب ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ دین اسلام کو ترک کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ، شرک اکبر کا مرتکب شخص کا مال و جان مباح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ الآیہ، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی بھی نہ نکالا جائے گا، یعنی وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ
وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ دَخَلَ النَّارَ رواہ مسلم۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اعاذنا اللہ وإیاکم من النار۔ اسی طرح کی ایک وجہ اور ہے کہ شرک اکبر ایسا گھناؤنا اور عظیم جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گزشتہ سارے اعمال اور تمام نیکیاں مٹ جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اور اگر بفرض محال حضرات بھی شرک کرتے، انبیاء کرام بھی شرک کرتے، تو جو کچھ یہ عمل کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ ایک وجہ اور ہے، شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اصغر ہو یا اکبر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک اکبر شرک اصغر وغیرہ سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، رواہ الشیخان۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ایک وجہ اور ہے، شرک اکبر کے مرتکب مشرکین پلید اور ناپاک ہیں، اور اس ناپاکی کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرم کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ نجاست سے مراد نجاست معنوی ہے۔ اسی طرح کی ایک وجہ یہ ہے کہ شرک اکبر گناہ عظیم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، رواہ مسلم۔ لہٰذا اے بندہ شرک اکبر اور اصغر سے بچو، اور اس آیت کریمہ کو اپنا نصب العین بنا لو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک اکبر کا مرتکب دنیا و آخرت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، لہذا شرک کے ارتکاب سے اپنی دنیا و آخرت کو برباد نہ کرو۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، سورہ زمر آیت نمبر 15۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا نقصان ہی ہے۔ اپنے نفس کو جنت سے محروم نہ کرو اور نہ اسے دوزخ میں ڈالو، کیونکہ شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے فوت ہو گیا تو جنت سے محروم ہو جائے گا اور اہل نار میں سے ہوگا، جہاں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو شرک کی برائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دینے والا بناؤ اور شرک کا قلع قمع کرنے والا بناؤ۔ شرک باللہ کی سنگینیوں کو بیان کرو۔ یہی تمام رسولوں کی دعوت رہی ہے علیہم السلام۔ النوع الثانی الشرک الاصغر، شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر سے بندہ دین اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا،
البتہ اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے اور شرک اکبر تک رسائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک اصغر جلی یہ شرکیہ الفاظ اور شرکیہ اعمال و افعال ہوتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، رواہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ شرک جلی کی دوسری مثال کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے جیسا اللہ نے چاہا پھر فلاں شخص نے، اس لیے کہ لفظ ثم پھر ترتیب تراخی کے لیے آتا ہے، جس سے یہ بات خود بخود عیاں ہو جاتی ہے کہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ شرکی افعال کی مثال جیسے کڑے پہننا، چھلے پہننا، مصائب کے ازالے کے لیے دھاگا پہننا، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ پہننا۔ ان اعمال کے ساتھ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ انہیں پہننے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیزیں بذات خود مصائب کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ شرک اصغر خفی یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہوتا ہے، جیسے ریاکاری یا حصول شہرت کے لیے ایسے اعمال کیے جائیں جن سے بظاہر اللہ کی بندگی مقصود ہو، مگر باطن میں اس سے ریاکاری یا شہرت و شاباشی اور لوگوں کی داد و تعریف کا حصول مقصود ہو۔ ریاکاری سے بندہ کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اخلاص کی تعلیم دی ہے، فرمانے والی تعالیٰ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ آیت نمبر 110۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مسند احمد اور طبرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الریا، مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دینی عمل کرنا شرک اصغر ہے، اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی کام کرنا بھی شرک خفی ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت جمع کرنے کے لیے حج کرتا ہو، صرف تنخواہ کے لیے اذان دیتا ہو، یا امامت کرتا ہو، یا دعوت دیتا ہو، علم حاصل کرتا ہو، یا جہاد کرتا ہو وغیرہ۔ توحید خالص کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے تمام اعمال و افعال، ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو خالص سمجھا جائے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، یہ چیزیں توحید خالص کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی سنگینی سے بچائے اور توحید پر کاربند رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ انہی باتوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔